وہ سارنگ کے کلینک چلایا تھا۔ پھر کافی دیر تک وہ استاذہ ہوئے قتل پر بحث کرتے رہے۔ ان کا پہلا شک زیرو تھا، لیکن زیرو اپنے ہی حکام کو کیسے قتل کر سکتا تھا؟ اور اگر یہ زیرو نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ ان کے پاس دوسرا سسپیکٹ کون ہو سکتا تھا؟ ہمیں کرائم سین پر جا کر دیکھنا چاہیے۔ سارنگ نے سو کی ایک بات کی۔ اس نے ضبط سے اس کی جانب دیکھا۔ ہم وہاں دن کی روشنی میں نہیں جا سکتے۔ یہ جو انسان اس سارے تماشے کا ہیڈ ہے نا، وہ بدقسمتی سے رشتے میں میرا ستیلا ماموں لگتا ہے۔ ایک تو خدا کی قسم، کیسے کرمنل خاندان سے رشتہ ہے تیرا؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ اس نے بیزار سا ہاتھ چلا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کا ذہن انتشار کا شکار لگ رہا تھا اور لمحہ بلمحہ اسے کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ایک کام کرو، کچھ سوچ کر وہ یکدم سیدھا ہو بیٹھا۔ الیکشن کی وجہ سے مظہر راحت اپنی کمپین جاری رکھنے کے لیے ہوٹل میں مقیم تھا، لیکن اس کی لاش اس کے گھر کے کمرے میں ملی۔ یعنی وہ ایک پورے لایا عمل کے تحت جرات کے ساتھ جتا کر قتل کیا گیا ہے۔ قاتل ہمیں باور کروانا چاہتا ہے کہ وہ ہم سے کئی قدم آگے ہے۔ تم مجھے ہوٹل کی اور اس کے گھر کے راستوں کی CCTV فوٹیج نکال کر دو۔ کچھ سرا اب اس کے ہاتھ آنے لگا تھا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ اس شارپ سے قاتل نے اتنا اہم ثبوت چھوڑ دیا ہوگا؟ کیا واقعی؟ وہ اس کی بات پر حیران ہوا تھا۔ حرم نے گہرا سانس لیا اور پھر صوفے پر پیچھے ہو بیٹھا۔ سارنگ بدر، مجھے بھی اندازہ ہے کہ وہ تمام فوٹیجز ڈیلیٹ کر دی گئی ہوں گی۔ آپ نے ان فوٹیجز کا پاور بینک ریکور کرنا ہے چندا؟ اس کے انداز پر سارنگ نے مشکوک آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، پھر یکدم پیچھے ہو بیٹھا۔ یہ کیسا بکواس لفظ ہے چندا؟ وہ سارے کام میں کیوں کروں؟ یہ کلینک کون دیکھے گا پھر؟ تمہاری وجہ سے جلدی میں اپنی محنت سے کھڑے کیے گئے کلینک سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ حرم ایک تو یہ اور اس کا کلینک۔ حرم چل کر بڑبڑایا تو سارنگ نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا تم اور تمہارا یہ بکواس کلینک۔ اب جلدی سے کام پر لگ جاؤ اور مجھے شاور لینے تو اپنے کپڑے دے دینا، میرے گھر پر ہیں۔ وہ اس کی بات کا اثر لیے بغیر اٹھ کھڑا ہوا اور اب وہ مزے سے اوپر جاتے زینوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سارنگ کا اپارٹمنٹ اس کے کلینک کے اوپر ہی تھا۔ لے لو سب لے لو، تم مجھے تو دفان کر دو بالکل۔ وہ اس کے پیچھے زور سے بولا تو زینے چڑھتے حرم نے سر جھٹکا۔ سارنگ بیچارے کی دہائی پر بھلا اس نے پہلے کبھی کان دھرے تھے جو اب دھرتا؟ وہ لائبریری میں کافی دیر سے مصروف تھی۔ کچھ دیر سستانے کے لیے اس نے اپنے قدموں کا رخ باہر کی جانب پھیرا تھا، پھر یونیورسٹی کے عقبی برآمدے میں چلی آئی۔ آج الہام نہیں آئی تھی تو اس کے ارد گرد کچھ زیادہ ہی خاموشی پھیلی محسوس ہونے لگی تھی۔ سردیوں کی آمد تھی۔ یوں سبزہ زار پر گرتی نرم گرم سی دھوپ دیکھ کر اس کے وجود کو کچھ سکون میسر آیا تھا۔ چھٹی کا وقت ہونے کے باعث یونی میں رش خاصا کم ہو چلا تھا اور پھر عقبی جانب تو طلباء نہ ہونے کے برابر تھے۔ وہ قدم قدم چلتی آگے بڑھ آئی، پھر برآمدے میں بنے کھلے زینوں پہ بیٹھ گئی۔ سفید چوڑی دار پاجامے اور لمبی قمیض میں اس کا سراپا دھوپ کے عکس میں دمک رہا تھا۔ سیاہ بال جھک کر چکنے ٹائلز کو چھونے لگے تھے۔ یکایک کوئی اس کے ساتھ بے حد خاموشی سے آ بیٹھا۔ اس نے چونک کر چہرہ پھیرا تو ہلکا سا حیران ہوئی۔ وہ شانزے ابراہیم تھی۔ اسے اس کا چہرہ دیکھ کر یاد آ گیا تھا کہ فصیح ذوالفقار کے اعمال سامنے آ جانے پر وائس چانسلر نے خود نوٹس لیا تھا اور اب اس کے حوالے سے کارروائی بھی جاری تھی۔ جو ہی کچھ ثابت ہوتا فصیح کو اسی وقت اس درسگاہ سے بے دخل کر دیا جاتا، اور جب تک قانونی کارروائی جاری تھی فصیح کو یہاں پڑھانے کی اجازت نہیں تھی۔ شانزے اور اس جیسی ہر طالبہ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اس نے اگلے ہی لمحے چہرہ سامنے کی جانب پھیر لیا۔ شانزے بھی سامنے پھیلے سبزہ زار کو تک رہی تھی۔ ہم لڑکیاں اتنی کمزور کیوں ہوتی ہیں میڈم؟ اس کی بے حد کمزور سی گیلی آواز ناظرین کی سماعت میں اتری تھی۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی پیٹھ سے ہلائی تھی۔ اسے پتا تھا کہ شانزے اب رونے والی ہے۔ وہ اس کی جگہ رہ چکی تھی، وہ اس اذیت کو جانتی تھی۔ ظلم میرے ساتھ ہوا تھا اور مجھ میں ہی اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ظالم کو منہ توڑ جواب دے سکوں۔ میری بزدلی کی حد تو یہ تھی کہ جو میرے لیے ڈٹ کر کھڑا ہوا تھا میں اسے بھی منجدھار میں چھوڑ کر بھاگی۔ میں خوفزدہ تھی، میں بہت بہت خوفزدہ تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ گر کر قمیض کے دامن میں جذب ہونے لگے۔ ناظرین کا ہاتھ اب تک اس کی پیٹھ سے ہلا رہا تھا۔ سبزہ زار پر پگھل کر گرتی دھوپ میں اداسی تحلیل ہونے لگی۔ یہ خوف اتنا اذیت ناک کیوں ہوتا ہے میڈم؟ یہ دنیا اتنی انفیئر کیوں ہے؟ ظلم میرے ساتھ ہوا تو مجھے چھپنا کیوں پڑا؟ جس نے ظلم کیا چھپنا تو اسے چاہیے تھا نا، پھر میں کیوں؟ الفاظ ٹوٹ کے حلق میں آنسوں کا پھندا سا لگ گیا۔ میرا کسی نے یقین نہیں کیا۔ میں نے گھر والوں کو بتایا تو وہ مجھے الزام دینے لگے۔ میری دوستوں نے مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔
لوگوں کو لگنے لگا کہ شاید میں ذہنی مریض بنتی جا رہی ہوں، میں اسی لیے آپ کا ساتھ نہیں دے سکی۔ میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے، میں آپ کے ساتھ کھڑی نہیں رہ سکی۔ میں معافی مانگنے آئی ہوں آپ سے میڈم، اور آپ کو سلام کرنے آئی ہوں۔ آپ کی جرأت پر آپ بہت مضبوط ہیں، آپ نے ان سب کا مقابلہ اکیلے کیا۔ میں خدا سے اب ہر پہر دعا کیا کرتی ہوں کہ وہ مجھے آپ جیسی جرأت عطا کرے۔ آنسو خشک ہونے لگے۔ نازنین خاموشی سے اسے سنے گئی تھی، پھر ہولے سے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ دونوں ایک ہی طرح زخمی کی گئی تھی، وہ ایک ہی جگہ سے ڈسی گئی تھی، ان کا غم برابر تھا، بس ان کے درمیان گزرے ماہوں سال کا فرق ہلکورے لینے لگا تھا۔ یہ کئی گنا مضبوط اور ثابت قدم تھی تو دوسری کئی گنا پیچھے اور کمزور تھی۔ جانتی ہوں جب میں تمہارے جتنی تھی تب میں بھی ایسی ایک درسگاہ کی طالبہ تھی، مجھے بھی ایک پروفیسر نے زد و کوب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوئی۔ میں نے اپنی جانب آتے اس ہاتھ کو جھٹک دیا۔ شان سے خود کو بچانے کے لیے تمہیں جتنے ہاتھ جھٹکنے پڑے تم جھٹکو، تمہیں اپنی زبان جتنی استعمال کرنی پڑے تم کرو، تمہیں جتنا زور سے چلانا پڑے تم چلاؤ، تم اپنے لیے جو کر سکتی ہو کرو، لوگ ہر وقت تمہارا بچاؤ نہیں کریں گے۔ اس زبان کو استعمال کرنا سیکھو، ان ہاتھوں کو فولاد بنا لو، ان نگاہوں سے نرمی کھینچ لو، اپنے لیے جس بھی راہ کو اپنا سکتی ہو اپنا لو، کیونکہ انسان اپنا سب سے بڑا مسیحا خود ہوا کرتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو جہنم سے خود بچانا ہوتا ہے۔ شانزے نے مسکرا کر اپنے آنسو صاف کر لیے تھے، پھر اٹھ کھڑی ہوئی، ہاتھ آگے بڑھایا۔ نازنین نے کھل کر مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ میری آئیڈیل ہیں آج سے میڈم، اور وہ بے ساختہ ہی ہنستی تھی۔ دھوپ کے عکس میں ہنسی کی پائل سی بج اٹھی۔ اس نے ہولے سے شانزے کا ہاتھ دبایا اور پھر چھوڑ دیا۔ وہ اسے ہاتھ ہلا کر اپنی راہ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کے زخمی دل پر شانزے کی مسکراہٹ نے مرہم رکھ دیا تھا۔ زندگی اتنی بھی تاریک نہیں تھی، اس کے اچھے اعمال ہمیشہ اس کی رہنمائی کرنے والے تھے۔ وہ ابھی رخسار کو ایک ہاتھ پر ٹکائے اس راستے کو تک ہی رہی تھی کہ کسی کے کھنکارنے کی آواز پر چونکی۔ چہرہ پھیر کر دیکھا تو لمحے بھر کے لیے حیران ہوئی۔ زاویار گردن جھکا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی نرمی نازنین کو بے حد بھلی معلوم ہوئی تھی۔ جرأت مند میڈم، آپ یہاں تنہا کیوں بیٹھی ہیں؟ اس کے طرز تخاطب پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی، پھر آنکھوں پر ہاتھ کا چھچا بنا کر اسے دیکھا۔ دھوپ کے باعث اس کی آنکھیں چندیا گئی تھی، زاویار کو نہ چاہتے ہوئے بھی نگاہ پھیرنی پڑی۔ کیا مصیبت ہے یار، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ میری تنہائی سے کوئی مسئلہ ہے تمہیں؟ نہیں، لیکن اگر میں اس تنہائی میں مخل ہو جاؤں تو آپ کو کوئی ایشو تو نہیں ہوگا نا؟ نازنین نے اس کے سوال پر آنکھوں سے ہاتھ ہٹا لیا، چہرہ پھیر کر سامنے پھیلے سبزہ زار کو تکنے لگی۔ وہ بھی آہستہ سے اس سے ایک فاصلہ رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ خوش لگ رہی تھی، اس نے کہا تو وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کون؟ شان سے؟ جی، وہی جس کے لیے آپ نے پوری یونی کو سر پر اٹھا لیا تھا، اس نے کہا تو۔ نازنین مسکرائی۔ وہ آج اس کی آنکھوں کو اتنا برا نہیں لگ رہا تھا جتنا اس پہ پہلے دن لگا تھا۔ ویسے کیا آپ ایسی ہی ہیں؟ کیسی؟ اس نے پوچھا تو وہ لبوں کو دبا کر چند پل ذہن میں الفاظ ترتیب دینے لگا، پھر اس کی جانب دیکھا۔ ایسی، کسی کے بھی ساتھ ہوتے ظلم پر لوگوں کو تین چانٹے مارنے والی۔ اور اب کہ وہ جھیپ کر ہنس پڑی تھی، دھوپ کی تمازت سے اس کے رخسار گلابی ہو رہے تھے اور ہنسنے کے باعث خوبصورتی سے سجے دانت پورے طریقے سے جگمگائے تھے۔ زاویار سانس تک نہیں لے سکا، اسے اپنی بات بھول گئی تھی۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا تمہیں بھی کسی نے ظلم کا نشانہ بنایا ہے؟ جی، بنایا تو ہے۔ اسے محو ہو کر دیکھتے اس کے لبوں سے بے اختیار یہ فکرہ پھسلا تو نازنین اس کی جانب گھومی، سے آنکھوں میں نہ سمجھی سمٹ آئی۔ گھنگور پلکوں کی ہر جنبش پر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ کس نے؟ اس نے چہرہ سبزہ زار کی جانب پھیر لیا۔ وہ ان آنکھوں کا سامنا مزید کیسے کر سکتا تھا؟ وہ اتنی خوبصورت آنکھیں تھی کہ انہیں دیکھتے رہنے کو دل چاہتا تھا۔ کیا کریں گی جان کر؟ کیا بدلہ لیں گی میرے لیے؟ اگر لے سکی تو ضرور لوں گی۔ اسٹوڈنٹ ہو تم میرے، اتنا تو کر ہی سکتی ہوں تمہارے لیے، لیکن ایک بات ہے، تم جیسے لڑکے کو ظلم کا نشانہ بنانا آسان تو نہیں۔ مجھے ابھی تک وسیع کی راہداری والی عزت افزائی بھولی نہیں ہے۔ اس کے کہنے پر زاویار نے ہچل سا سر کھجایا تھا۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی بکھر گئی۔ ایک ڈیل کر لیتے ہیں پھر۔ اس کے کہنے پر وہ اسے نہ سمجھی سے دیکھنے لگی۔ جو آپ کے ساتھ ظلم کرنے کی کوشش کرے گا اسے میں دیکھ لوں گا، اور جو میرے ساتھ زیادتی کے ساتھ پیش آنے کی کوشش کرے گا اس کی طبیعت آپ درست کر دیجیے گا۔ اس کی قطعی آنکھوں میں بچوں کی سی چمک دیکھ کر وہ مسکراتی ہوئی کلائی پر بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی کلاس کا وقت ہو چکا تھا۔ زاویار بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا۔ کیا ڈیل پسند نہیں آئی؟
फिर उससे एक कदम का फासला रखकर चलने लगा। राहदारी के खुले जीनों पर अब तक धूप तिरछी होकर गिर रही थी। चले, अगर आप मेरे एंड पर ख्याल ना भी रखना चाहें तब भी मैं आपके एंड पर ख्याल रख सकता हूँ। एक कदम का फासला अबूर हो गया था। वो अब उसके साथ कदम मिलाकर चलने लगा था, लेकिन उस साथ चलने में भी एहतियात वाज़ेह थी। नाज़नीन ने क्लास के बाहर रुककर चेहरा उसकी जानिब फेरा। तुम अच्छे लड़के हो ज़ावियार, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो और अच्छी खुशहाल ज़िंदगी बसर करो। झगड़े और फसाद करने से इंसान की ज़िंदगी बर्बाद होती है। हाँ। और वो तो उस नरमी के सामने कुछ बोलना ही भूल गया था। किसी ने भी तो कभी उसे ऐसी ज़िंदगी की जानिब नहीं बुलाया था। इस झुलसती ज़िंदगी में गोया कोई ठंडा सा बादल उसके सर पर साया फगन हो गया। उसने हौले से इस बात में सर हिलाया था। नाज़नीन ने नरम निगाहों से उसे देखा और फिर कमरे जमात की जानिब उड़ गई। राहदारी में अब तक जमकर खड़ा था। स्टडी में हर जानिब गहरी सी खामोशी का राज था। अहमद रमीज़ के सामने हाथ बांधे सर झुकाए मौदब सा खड़ा था और दूसरी जानिब रमीज़ के मेज़ पर रखे लैपटॉप पर मजहर राहत के कत्ल की खबर ज़ोरों शोर से नशर की जा रही थी। पूरे मुल्क में बेचैनी सी फैल गई थी। हर जानिब से खौफ सिमट आया था। इतना बारसोख और कवी सियासतदान अगर इस मुल्क में महफूज नहीं था तो आम आवाम कैसे तहफ़्फ़ुज़ की फ़िज़ा को महसूस कर सकते थे। उसे इस कदर बेदर्दी और तकलीफ दे मौत दी गई थी कि हर देखने वाली आंख और सुनने वाले कानों ने पनाह तलब की थी। उसे जिंदा जलाया गया था, एक झुलसाने वाली मौत दी गई थी उसे। रमीज़ ने अगले ही लम्हे लैपटॉप की स्क्रीन को हाथ मारकर नीचे गिरा दिया, फिर अपनी टाई की गिरा ढीली की। उसे यकदम फिजा में ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। ये काम किसका हो सकता था? कौन था जो इतनी बेखौफी से उनकी नाक तले उनका अहम का रंदा मार कर जा चुका था? उसने अगले ही पल अहमद की जानिब निगाह फेरी थी। अभी पूरे ऑफिस में एक बेचैन सी लहर सर उठाएगी अहमद। खासकर हमारे साथी शेयर होल्डर्स इस मसले को लेकर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मजहर राहत एक अहम बंदा था। उससे भारी भरकम फंड्स मतवक्के थे, जो कि अब उसकी मौत के साथ ही ख़त्म हो चुके हैं। इसीलिए एक मीटिंग मुनज़्ज़म करो। मुझे बात करनी है सबसे। उस दूसरी बात, जल्द अज जल्द इस कातिल को पकड़ो, उसके मज़ीद तबाही फैलाने से कबल। उनकी पेशानी पर चमकता पसीना किसी भी तरह नॉर्मल नहीं लग रहा था। अहमद ने सर हिलाया था। क्या आपको एक अजीब सी बात का अंदाज़ा है सर? रमीज़ यकदम चौंका, फिर उसकी जानिब मोहतात निगाहों से देखने लगा। अहमद ने चंद फाइल्स उसके ऐन सामने रख दी। मजहर राहत ज़र आबाद के साथ जुड़ा हुआ था और अरसा पहले उसने अपनी बीवी को भी उसी तरह जलाकर मारा था। और अब के रमीज़ वाकई मुतअज्जब हुआ। उसने हाथ आगे बढ़ाकर जल्दी जल्दी फाइल के पर्चे उल्टे थे। उसमें मजहर और उसकी बीवी दोनों के कत्ल की तफसीलात थी। उन दोनों केसेस में गहरी मुमासलत देखकर वो लम्हे भर के लिए दंग रह गया। ये क्या है अहमद? हैरानकुन बात यह है कि जितने ज़ख्म उसकी बीवी को उसने जलाने से कबल दिए थे, ठीक उतने ही और इसी नोयत के ज़ख्म उसे भी जलाने से पहले दिए गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये बदले का कत्ल हो, जैसे उसे बहुत गुस्से के ज़ेरे असर मारा गया हो। वो पेशानी रगड़ता कुर्सी पर पीछे हो बैठा था। ज़रा बाद एक ऐसी बस्ती साबित हुई थी जिसने उसकी रातों की नींदें उड़ा दी थी। उसने हाथ आगे बढ़ाकर साथ रखा शीशे का ग्लास उठाया और फिर घटाघट सारा पानी पी गया। उसे यकदम ही बेहद प्यास महसूस हुई। अच्छा सुनो, वो संभल कर अगले ही पल आगे हो बैठा था, फिर चेहरा उठाकर अहमद की जानिब देखा। ये ज़रा बाद में बच्चे किसी सर्वाइवर का काम लगता है अहमद। ज़ावियार की पड़ताल करो, मुझे उस पर शक है। लेकिन अहमद की कनपटी अगले ही पल फड़क उठी थी। उसके चेहरे पर एक साया सा लहराया। उसने गैर महसूस तरीके से भिंची मुट्ठी कमर के पीछे कर ली। मैं तीनों को आपकी तफ्तीश से कबल ही चेक कर चुका हूँ। वो तीनों कत्लगाह के आसपास भी नहीं थे। उनके पास एलिबाइज हैं और वो क्राइम सीन के खासे दूर थे जब कत्ल सरजद हुआ। और उसकी ऐसी वजाहत पर रमीज़ के ऊपर गड़ों पानी पड़ गया था। वो गहरा सांस लेता पीछे हो बैठा। उसकी निगाहें अब के दूर खला में घूर रही थी। उसे एक बहुत ही गैर मतवक्के झटका दिया गया था। सब कुछ दुरुस्त सिमत में सफ़र कर रहा था, फिर एकदम से सब कुछ तलपट क्यों होने लगा? उससे गलती कहाँ हुई थी? ज़राबाद की कार्रवाई में जितने भी साथी मुलविस थे अहमद, उन सब की निगरानी करो, उन्हें मोहतात रहने का इशारा कर दो। और हाँ, ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दो। हम बिल्कुल भी रिस्क लेने की पोजीशन में नहीं। अहमद उसके अहकामात पर सर हिलाता पलट गया था। फिर दरवाजे के बाहर रुककर उसने एक सपाट निगाह बंद दरवाजे पर डाली थी। उसके जबड़े पूरी कुव्वत से पीछे की जानिब भींचे हुए लगते थे। लब सख्ती से बंद होने पर सफ़ेद पड़े थे और आंखें हर जज्बे से आरी सी महसूस हो रही थीं। उसने अगले कदम तेज़ी से जीनों की जानिब फेरे।
अंदर सर्द पड़ी स्टडी में रमीज बिल्कुल खामोशी से बराजमान था। उसने अगले ही पल हाथ में थामा फोन कान से लगाया, फिर बंद दरवाजे की जानिब मोहतात निगाह डालकर पीछे हो बैठा। अहमद पर निगाह रखो शाही, यूं गोया तुम कोई साया हो। वो खासा मुंझा हुआ आदमी है, हवा की खुशबू से फिजा में सख्त आसार पहचानने की सलाहियत रखता है वो। तवज्जो से काम करना, कोई कोताही सरजद ना हो तुमसे। फ़ोन कान से हटाकर सामने टेबल पर डालते हुए वो अपनी बादशाही कुर्सी पर आरामदेह सा हो बैठा था। उसे अहमद से कोई मसला नहीं था, उसे सारी दुनिया से मसला हो सकता था मगर अहमद से कभी नहीं। लेकिन कुछ दिनों से उसे अहमद नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में रमीज़ ने कुछ चुभता हुआ महसूस किया और वो उस चुभन को नज़रअंदाज नहीं कर सका था। इंसान के लब साकित रहें तब भी उसकी आंखें बोलती रहती हैं। जो आंखों पर भी कड़े पहरे बिठाना जानते हों, उसे सिर्फ वही लोग खौफजदा किया करते थे। अब उसे क्या खबर थी कि वो कड़े पहरे बिठाने वाला उसके बिल्कुल करीब ही सांस ले रहा था। और फिर इब्लीस की खासियत तो ये होती है कि वो ज़मीन पर धुतकार दिए जाने के बावजूद भी जन्नत में मौजूद लोगों के सीनों में वसवसे डालने की सलाहियत से नवाजा गया होता है। कोई उसके सीने में भी धीरे धीरे वसवसे पैदा कर रहा था। और जानते हैं क्या, वसवसों का कोई अंत नहीं हुआ करता। वो घर चलाया था, अभी उसके कदम दाखिली राहदारी पर ही थे कि उसे अंदर से खुशखबियों और कहकों की आवाज़ सुनाई दी। वो ठटक कर अपनी जगह ही ठहर गया, मोहतात निगाहों से पोर्च की जानिब देखा। न्यू मॉडल की चमचमाती स्याह गाड़ी खड़ी थी, शाइस्ता की कार। वो उस कार को पहचानता था, बल्कि उसे आसपास की हर गाड़ी के नंबर प्लेट बासानी हिफ्स भी थी। कुछ चीज़ें उसके बस से बाहर थीं। उसने जैकेट दुरुस्त की, माथे पर बिखरे बालों को मजीद बखेरा, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट परफेक्ट। उसने घर के अंदर कदम रखा तो बेक वक्त ही लाउंज में बराजमान सब ख्वातीन का रुख उसकी जानिब घूम गया। वो असली सा नरम अंदाज लिए पास चलाया। लाउंज में लगे कीमती सोफ़ों पर सब मौजूद थे। बड़े और गदाज से सोफ़े पर शाइस्ता और रहेला बैठी थी। उनके मुकाबिल सोफ़े पर अबीहा सानिया बराजमान थी और सिंगल सोफ़े पर नैना बैठी जोश से उन्हें कोई कहानी सुना रही थी। वो सोफ़े की पुश्त तक आकर ठहर गया था। कैसी हैं आप मामी? आबी और नैना, तुम दोनों कैसी हो? उसने वहीं से खड़े खड़े इस्तफसार किया। उसके अंदाज से ही वाज़ेह होता था कि उसका उनके साथ बैठने का कोई ख़ास मूड नहीं था। हम सब तो मज़े में हैं, तुम कहाँ रहते हो? घर भी मिलने नहीं आते और ऑफिस से भी बगैर कुछ खाए पिए चले गए थे। ये क्या गैरों वाला रवैया है भला? शाइस्ता उस पर बराबर हक चिताकर खफा हुई थी। उसके लब मुस्कुराते रहे, लेकिन अंदर कहीं बहुत बेजारियत ने सर उठाया था। उसे खुद पर अबीहा की निगाह भी बखूबी महसूस हो रही थी। वो चेहरा फेरे उसे शौकिया आंखों से देखने में मसरूफ थी और एक स्याह आंखें थीं कि जो एक निगाह के बाद दूसरी निगाह तक किसी पर डालना गवारा नहीं किया करती थी। उसे लम्हे के बहुत मामूली से हिस्से में नाज़नीन की स्याह आंखें याद आईं। उस दिन जल्दी में थामा उस दिन जल्दी में था मामी, बस इसीलिए अंकल के साथ बैठकर मज़ीद बात नहीं कर सका। मैं जल्दी आपके घर का चक्कर लगाऊंगा। उसी बात पर जाने दिया जा सकता है। तुम्हें वादा करो कि तुम ज़रूर आओगे हमारे घर। और अब के बेबाकी से वादा लेने वाली अबेहा थी, रोहेला, सानिया, नैना और शाइस्ता। सबकी निगाहें उसकी जानिब उठी थी। वो खिंकारा और फिर गुलाबी चेहरा लिए इस बात में सर हिला दिया। आओ ना बेटे, बैठो ना मेहमानों के साथ। नहीं मॉम, मैं ज़रूर बैठता, लेकिन मुझे कुछ काम है। रोहेला ने उसे पेशकश की तो वो मुस्कुराकर माजरत करता पलट आया। अभी उसके कदम पूरी तरह से घूमे भी नहीं थे कि उसकी समात में कुछ बहुत बेयकीन सा उतरा। उस दिन नाज़नीन आपी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सानिया, उन्होंने लाइट बेबी पिंक कलर का ड्रेस पहन रखा था एंड आई मस्ट एडमिट कि वो बहुत हसीन लग रही थी। बगैर किसी मेकअप के उनकी स्किन इतनी मुलायम और नरम महसूस हो रही थी। मैं तो बहुत हैरान हुई। आगे भी तो बताओ ना कि क्या हुआ था। तुम बस सुनो सानिया, ऐसी ट्रेजेडी तुमने किसी कहानी में नहीं सुनी होगी। अब यह बात बात हंसने वाली लड़की नहीं थी, लेकिन आज उसका मूड बहुत खुशगवार महसूस हो रहा था। अभी भी हंसकर थोड़ी तले हथेली जमाए महसूस होकर नैना को कहानी में आगे बढ़ने के लिए कहा था उसने। कुछ था ऐसा कि हरम अपनी जगह से हिल नहीं सका। फिर क्या होना था? वो तो शुजा के रिश्ते पर बहुत हैरान हुई थी। मामा को मैंने जाते हुए कहा भी था कि उस उड़े बालों वाले बूढ़े अंकल को तो कोई मासी भी ना दे, लेकिन मामा ने कहा कि हम वहाँ हकीकी रिश्ता लेकर नहीं जा रहे, हम तो वहाँ एंजॉय करने जा रहे हैं। उसका जिस्म बर्फ बन गया, कदम उठने से इनकारी हो गए थे, आंखें एक ही नुक्ते पर साकित हो गई थी। वो अगले ही पल तेजी से पलटा था, फिर नैना की जानिब हैरान नजरों से देखा। किसकी कहानी सुना रही हो नैना? उसके पूछने पर जहाँ शाइस्ता चौंकी थी वहीं रोहेला ने भी पहलू बदला, लेकिन उससे पहले नैना जवाब देती अबीहा बोल पड़ी। उसके लबों पर रक्सा मुस्कुराहट और आंखों में गैर इंसानी सी खुशी देखकर हरम अरेबी को अपना सांस तक रुकता हुआ महसूस हो रहा था।
नाज़नीन की कहानी है ये, इंतहाई ट्रेजिक और भयानक। सुनना पसंद करोगे तुम? उसने अपनी भूरी आंखें अबीहा की जानिब फेरी थी, फिर बामुश्किल मुस्कुराया, लेकिन यह मुस्कुराहट पहले जैसी नहीं रही थी। उसका रंग नुचड़ गया था और आंखों में उभरती सुर्खी बखूबी महसूस होने लगी थी, लेकिन उसे खुद पर काबू रखना ही था। वो अगर खुद पर काबू नहीं रखता तो शायद उसकी कहानी की तह तक कभी नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल सुनना पसंद करूंगा। क्या हुआ है? वैसे भी मैं पिछले कई दिनों से बोर हो रहा हूँ, तुम बताओ फिर आगे क्या हुआ नैना? वो सोफे की पुष्ट पर हाथ रखे दिलचस्पी से सुनने के लिए झुका हुआ था, लेकिन ये तो उसका दिल जानता था कि उसने सब कुछ उलटने से खुद को कैसे रोका हुआ था। बहुत बुरा हुआ फिर हरम भाई, वो कहकर हंसी तो अबीहा भी हंस पड़ी। सानिया उनकी हंसी को नासमझी से तक रही थी और हरम के दांत जम गए थे। मामा ने कहा कि औरत की एक खास उम्र निकल जाए तो उसे कोई मर्द नहीं पूछता, और उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं जिन पर पहले से मुंह मारा गया हो। उसने हाथ चलाकर बिल्कुल शाइस्ता की तरह कहा था। उसके हाथों ने सोफे की पुष्ट को भेज डाला। ये भी कि मर्द की उम्र कौन देखता है, उसकी तो महज करम जेब और बैंक बैलेंस ही देखा जाता है। और वैसे भी आपकी बेटी कौन सी छोटी बच्ची है, ये भी अब 28 की होने वाली है, जल्दी बूढ़ी भी होने लगेगी, फिर कोई उसे पूछेगा भी नहीं। अबीहा एक बार फिर उस जुमले पर हंस पड़ी थी। सानिया ने बेचैनी से पहलू बदला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सारे किस्से में हंसने वाली बात क्या थी। हरम पीछे हो गया। उसके नकोश में ऐसी सख्ती घुल गई थी कि कोई इसे देखता तो डर जाता। वो अगले ही पल पलटा और तेजी से जीने फलांगता गायब हो गया। वो इतनी फुर्ती से जीने अबूर कर गया था कि उनमें से किसी को भी उसकी गैर मौजूदगी का एहसास नहीं हो सका। वो ऊपर अपने कमरे में दरवाजे से लगा गहरे गहरे सांस ले रहा था। रगों में जलन की एक गहरे एहसास ने जगह ले ली थी। उसके हाथ गुस्से से कांपने लगे, आंखें पूरी तरह से सुर्ख हो गईं। वो आगे बढ़ा और फिर वॉशरूम का दरवाज़ा धाड़ से खोला। अब वो बेसन पर झुका खुद के चेहरे पर पानी के छींटे मार रहा था। एक उसी तरह उसका गुस्सा संभल सकता था। उसने सर उठाकर सामने लगे शीशे में अपना चेहरा देखा। यू जस्ट वेट शाइस्ता, उसने जमे दांतों के साथ कहा, फिर तौलिए से मुंह खुश्क करता बाहर चलाया। फिर चंद पल बेड पर सर दोनों हाथों में गिराए वो खामोशी से बैठा रहा। उसी पहर उसका फ़ोन बज उठा था। उसने बिना देखे फ़ोन कान से लगाया था। हरम, सीसीटीवी कैमरे बहुत सारे हैं, उन सबको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो रहा है, हमें कुछ और सोचना होगा। सारिंग की आवाज़ पर वो चंद पल खामोशी से सामने खड़ी दीवार को तकता रहा, फिर सीधा हो बैठा। ब्लैक बॉक्स चेक करो सारिंग। होटल के बाहर तो गाड़ियों का मुस्तकिल खड़ा रहना मुमकिन नहीं, तो मजहर राहत के घर के बाहर खड़ी गाड़ियों के ब्लैक बॉक्स देखो, ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ तो कैद हुआ ही होगा। उसकी बात पर दूसरी जानिब सारिंग ने हंकार उभरा था, फिर कुछ याद आने पर उसे बताने लगे। अरे अरे हाँ, नाज़नीन के डॉक्टर का नाम और पता मैं तुम्हें टेक्स्ट कर रहा हूँ, तुम जाकर उनसे मिलाना। डॉक्टर बासित नाम है उनका। उन्हीं ने ही नाज़नीन को मेंटली इल करार दिया था। अगर तुमने तरीके से बात की तो हमें नाज़नीन के बारे में बहुत कुछ मालूम हो सकता है। ठीक है, तो मुझे टेक्स्ट कर दो जल्द से जल्द, मैं आज ही मिलाता हूँ उससे। उसने कहकर फ़ोन कान से हटा लिया था, फिर उसे बेड पर डाल दिया। अगले ही पल बेड से उठ खड़ा हुआ, अलमारी में मौजूद सेफ को खोलकर खड़ा। अब वो रिवॉल्वर और हथेली जितना तेज़ धार खंजर अपने लिबास में अड़स रहा था। फिर जो ही अलमारी का पट बंद करके पलटा तो ठटक के ठहर गया। उसके ऐन सामने अदील खड़ा था, उसका बड़ा भाई, जो कि उसे सख्त नापसंद करता था। उसने काफ़ी दिनों बाद अदील का सामना किया था। बड़ी ही जल्दी में लग रहे हो ब्रो, कभी इस बड़े भाई पर भी निगाहें गलत डाल लिया करो। उसकी जानिब से कसे गए तंज पर वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ाया, फिर उसके मुकाबिला खड़ा हुआ। उसका कद अदील से 2 इंच दराज था। वो भी वजीह नकोश वाला खूबसूरत मर्द था, बस उसकी आंखें हरम की आंखों से मुख्तलिफ थीं। उनमें रोहेला का रंग छलकता था, जबकि हरम की आंखें बिल्कुल सुहेल जैसी थी, हल्के भूरे रंग की, गहरी और पुरकशिश। भाई ने अपने छोटे भाई को खुद ही परे धकेल दिया, नहीं तो छोटा भाई तो हमेशा से दीवाना था बड़े भाई का। उसकी आवाज़ में तंज का कोई शाइबा नहीं था। उसे अदील से कभी कोई मसला नहीं रहा था, ना ही उसका अदील की जायदाद पर कब्जा करने का कोई ऐसा इरादा था। उसे तो उस कारोबार में ही दिलचस्पी नहीं थी, फिर भला वो क्यों कर उसके हिस्से पर नज़र रख सकता था। लेकिन यह बात अदील को कभी समझ नहीं आई थी। वो उसे हमेशा से अपने साथ मुकाबले के तराजू में तोलता आया। हरम को ऐसी किसी भी मुकाबलाबाजी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके सामने इससे बड़े मसाइल मौजूद थे। जानता हूँ कि उसकी दीवानगी की वजह ने कहाँ से जन्म लिया है। अदील की आंखों में उभरते तनफ्फुर को उसने बहुत आराम से देखा था, फिर हल्का सा मुस्कुराकर उसके दोनों कंधों पर हाथ रखे। भाई, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, कभी भी ऐसा कुछ नहीं था। ये सब आपका है, ये कारोबार, जायदाद, घर बार, सब कुछ बाबा को आपकी संजीदगी और लगन दरकार है। मैं तो थर्ड व्हील हूँ,
मैंने ऑफिस जाने की हामी महज इसलिए भरी थी क्योंकि आपकी दिलचस्पी इन कारोबारी फैसलों में सिफर थी। अगर आप बाबा के साथ शाना बशाना खड़े होते तो मैं कभी ऑफिस के मामलात में दिलचस्पी लेने के लिए आगे नहीं बढ़ता। लेकिन अदील ने अगले ही लम्हे उसके हाथ झटक दिए। उसके चेहरे पर स्याही सी लहराई थी। हरम ने गहरा सांस लिया। कुछ रिश्ते उसके नसीब में ही नहीं थे। तुम्हें लगता है मैं इतना बेवकूफ़ हूँ? सॉरी भाई, लेकिन बेवकूफ़ तो आप हैं। उसके सफाचट से जवाब की तवक्को अदील को नहीं थी। वो आंखें खोले लम्हे भर के लिए उसे देख कर रह गया। क्या बेवकूफ़ी की है मैंने? क्या ये बेवकूफ़ी सबसे बड़ी नहीं है कि आप इतना अच्छा बिजनेस छोड़कर मुझसे, मेरे जैसे बंदे से झगड़ रहे हैं कि मैंने आपकी जगह ले लिया या मुस्तकबिल में मैं आपको ऐसा कुछ करता हुआ नजर आ रहा हूँ? भाई, अपनी आंखें खोले और अक्ल से काम लेना सीखे। मुझे मेरा हिस्सा दिया जाएगा और आपको आपका, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। ओ जो बाबा हर लम्हा तुम्हारे आगे पीछे फिरते रहते हैं, वो उसकी वजाहत कैसे करोगे तुम? मेरे सामने वो तुम्हें ऐसे अपनी जानिब मतवज्जे करते हैं जैसे मैं तो कोई वजूद ही नहीं रखता। उसकी बात सुनकर हरम ने एक बार फिर से गहरा सांस लिया, फिर बेजार सा अबरू उठाकर उसे देखा। उनकी स्ट्रेटजी समझे। वो आपको ये एहसास दिलाने के लिए ही मुझे ऐसे मुखातिब करते हैं। उन्हें मुझसे कोई ख़ास लगाव नहीं। आप अब भी उनके लिए सबसे ज़्यादा अहम हैं। लोगों के रवैयों को समझने की कोशिश करें और इतने सादा तरीक़ों पर यकीन करना बंद कर दें आप। वो उसके साथ से निकलने के लिए आगे बढ़ा था। वो फिर स्टडी टेबल पर रखा पेन उचक स्टिकी नोट पर चंद नंबर घसीटने लगा, फिर पलटकर उसे अदील की जानिब बढ़ाया। अगर आपके ये लड़कियों जैसे जेलसी वाले मसाइल ख़त्म हो जाए तो प्लीज़ इन हज़रत से बात कर लेना, या आपको ऑफिस के बाकी सब मामलात समझा देंगे। अदील ने चारों चार उसके हाथ से वो चिट ले ही ली थी। वो अगले ही लम्हे मुड़ा और फिर लंबे लंबे डग भरता रास्ता अबूर कर गया। हाथ में थामी मोबाइल स्क्रीन को निगाहों के सामने किए वो उस पते को हिफ्स कर रहा था जो सारिक ने उसे चंद लम्हात पहले भेजा था, लेकिन फिर अगले ही पल उसे रुक जाना पड़ा। जीनों के दहाने पर अबीहा उसी के मुंतजिर लग रही थी। उसने एक निगाह खाली पड़े लाउंज पर डाली और फिर आहिस्तगी से उतर आया। किसी बात पर नाराज़ हो क्या मुझसे? न रूठेपन से कहती, वो उसे जहर लग रही थी। उसने संजीदगी से उसकी जानिब देखा था। ऐसी खौफजदा कर देने वाली संजीदगी अबीहा के लिए नहीं थी। वो ना समझी से उसे देखने लगी। मैं किसी से नाराज़ नहीं होता, फ़िलहाल मसरूफ़ हूँ, बाद में बात करते हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें नाज़दीन के बारे में सुनकर बुरा लगा है? देख रही हूँ मैं दिन ब दिन तुम उनमें ज़रूरत से ज़ायद दिलचस्पी लेने लगे हो। वो जो रुख फेरे आगे बढ़ने लगा था, अगले ही पल ठहर सा गया, पलट कर ठंडी आंखों से अबीहा की जानिब देखा और फिर अपना सरापा इंतहाई सुकून से उसकी तरफ फेर लिया। अबीहा ने गलत बंदे को गलत जगह पर छेड़ दिया था। शूटर्स को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, उनके गुस्से से पनाह तलब करनी चाहिए, क्योंकि वो वाक़ितन बहुत बेरहम हुआ करते हैं। अब तो मुझे अपनी जानिब मतवज्जे नहीं कर सकी, तो इसमें नाज़दीन की खूबसूरती का क्या कसूर? चांटा, बहुत जोरदार चांटा मारा था उसने अबीहा के मुंह पर। शायद ही किसी ने अबीहा को अल्फाज के ऐसे चांटे से कभी नवाजा हो। वो मुंह खोले सुर्ख चेहरे के साथ हरम की ठंडी आंखों को देखकर रह गई। उसे उससे इतने सख्त जवाबी रद्द-ए-अमल की उम्मीद नहीं थी। एक बात बताऊं अभी? वो उसके कान के पास हल्का सा झुका था, फिर अपने लब उसके कान के करीब किए बहुत सर्द आवाज़ पे बोला, वो तुमसे कई ज़्यादा खूबसूरत है और एक बावकार और बाइज्जत खातून है। कोई भी लड़का मुंह उठाकर उनसे बिला वजह बात नहीं कर सकता। वो खुद को तुम्हारी तरह लोगों के सामने बिछाती नहीं है। वो दावतें निजारा देने से परहेज करती है। वो चीप नहीं है अभी, तुम चीप हो, सस्ती हो तुम, और मुझे सस्ती चीज़ें नहीं पसंद। वो पीछे हो गया था, फिर उन्हीं सर्द आंखों से अबीहा का बर्फ बना वजूद देखा। उसे पता था कि उसने बेहद गहरी चोट अबीहा के खाते में रकम कर दी थी। ऐसा था तो फिर ऐसे ही सही। अगले ही पल वो पलटा और फिर फुर्ती से बिना चाप पैदा किए बाहर निकलता चला गया। पीछे अबीहा का वजूद किसी ग्लेशियर की मानी जमकर रह गया, सर्द यख बेजान। वो क्लास से फारिग होकर हाथ में किताबें थामे बाहर निकली थी कि उसकी हथेली में कैद फ़ोन बज उठा। उसने रुकर अंगश्ते शहादत से लिट कान के पीछे अरसी और फिर अनजान नंबर से मौसूल हुई कॉल को अगले ही पल उठा लिया। दूसरी जानिब से उभरती आवाज़ उसके लिए बेहद अजनबी थी। कौन? अहमद, रमीज़ अंसारी का पर्सनल सेक्रेटरी। उसके लब पे साख्ता ही खुश्क हुए। हाथ में थामी किताबें उसने ज़ोर से भींचकर सीने से लगाई थी। वो कितनी भी मजबूत हो जाती, लेकिन उस एक खौफ से कभी नहीं निकल सकती थी। क्यों फ़ोन किया है मुझे? कल शाम 6 बजे कसरे अंसारी में आ जाइएगा, एक अहम बात करनी है। उसका मुतालबा सुनकर वो जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। क्यों? एक ज़रूरी बात करनी है आपसे रमीज़ सर ने। इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है आपके पास। अगर आप नहीं आई तो आपके भतीजे को नुकसान पहुंच सकता है। नहीं नहीं, प्लीज़, मैं आऊँगी, मैं ज़रूर आऊँगी।
اس کی آواز لرز گئی۔ وجدان اور امی کے نقصان کے بارے میں سننے تک کی ہمت نہیں تھی اس کے اندر۔ وہ جانتی تھی کہ رمیز کیا کچھ کرنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل فون کان سے ہٹایا اور پھر چند پل راداری کی چھوٹی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی رہی۔ کل والے واقعے نے اس کے اندر سوئے خوف کو ہوا دے دی تھی۔ وہ اپنے اندر پہلے جیسی مضبوطی محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی مضبوطی پارا پارا ہو چکی تھی۔ اتنے سالوں سے خود کے اندر جمع کی گئی طاقت اس نے ایک ہی کاری وار سے ہار دی۔ اس نے کتابیں چھوٹی دیوار پر رکھی اور پھر پنجوں کے بل وہیں بیٹھ گئی۔ سنہری تتلی پھڑپڑائی، آنکھوں کے آگے وہی سیارات تحلیل ہونے لگی۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر بمشکل خود کو گھسیٹتی ہوئی گاڑی تک لائی۔ اس کے اندر موجود تھکن کچھ اور گہری ہو چلی تھی۔ شام کے گہرے ہوتے سایوں میں وہ مغرب کی نماز ادا کر رہی تھی۔ اس نے ابھی نماز سے سلام پھیر کر جائے نماز سمیٹا ہی تھا کہ وجدان کمرے میں چلایا۔ اسے خفیف سی نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور پھر اسی خاموشی کے ساتھ اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے نہ سمجھی سے دیکھا تھا اس کے جانب پہ، دوپٹے کی تہیں کھولتی آگے بڑھائی، اسٹڈی ٹیبل کے ساتھ لگی کرسی پر دوپٹہ ڈال کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے محترم؟ کیا ہمیں تایا والوں سے بدلہ نہیں لینا چاہیے پھوپھو؟ کیا آپ انہیں معاف کر چکی ہیں؟ یقیناً نازنین کے ساتھ ہوئے ظلم کو وہ نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا، اسی لیے اپنی سوچوں سے پریشان ہو کر وہ اس کے پاس چلا آیا تھا۔ اپنی الجھن کا کوئی سیرا تلاش نہیں۔ اس نے چند پل اسے دیکھا اور پھر ہولے سے سر نفی میں ہلایا۔ مجھے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا وجدان، تمہاری اور امی کی زندگی کو بہتر بنانا میرے لیے ترجیح رکھتا ہے، اور جب اپنوں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں تو خود کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ تو کیا آپ سب کو معاف کر دیں گی؟ وہ بلبلایا تھا۔ اس کی سی آنکھوں میں سیاہی گہری ہونے لگی تھی۔ نازنین نے بغور اس کے ابلتے غصے کو دیکھا تھا۔ وجدان، میں نے کہا نا کہ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ معاف میں نے کسی کو نہیں کیا، شاید ساری زندگی کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی، لیکن میں اب ان میں سے کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی ان کی شکلیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ سب ایک جیسے، ان میں سے کوئی بھی قابل بھروسہ نہیں۔ میں بس اپنی اور تم لوگوں کی زندگیوں پر لگے اس زنگ کو دھونا چاہتی ہوں۔ مجھے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا۔ اس نے جان بوجھ کر احمد کی کال کو وجدان کے سامنے گھسیٹنے سے پرہیز کیا تھا۔ وہ اس بچے پر مزید کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ سب ایک جیسے نہیں ہے پھپھو، اس نے ہلکی سی آواز میں گردن جھکا کر کہا تو وہ چونکی اس کے جھکے سر کو دیکھا، پھر ہاتھ باندھی سیدھی ہو بیٹھی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا سنجیدہ سا استفسار سن کر وجدان نے بے ساختہ ہی لبوں پر زبان پھیری تھی۔ حرم نے منع کیا تھا بتانے سے، لیکن وہ تو اچھا تھا نا، پھوپھو اس پر بھروسہ کر سکتی تھی۔ اس نے اگلے ہی پل چہرہ اٹھایا تھا۔ آپ ڈانٹیں گی تو نہیں؟ اس نے خشک پڑتے حلق کو تر کر کے کہا تو نازنین کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ ڈانٹنے والی ہوئی تو ضرور ڈانٹوں گی۔ وہ چند پل لب کاٹتا انگلیاں باہم پھنسائے بیٹھا رہا اور پھر ہولے سے بولا، حرم بھائی وہ سب جیسے نہیں ہے پھوپھو۔ وجدان، سیدھی طرح کہو کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اس کے آس پاس سرخ بتی جلنے لگی، رگوپے میں یکدم بے چینی سے پھیل گئی۔ اس کی سی آنکھیں اچانک ہی پریشان سی نظر آنے لگی تھی۔ وہ اس دن جب آپ کا یونی میں مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا تب وہ آئے تھے یہاں، پھر ہم نے طے کیا کہ آپ کی مدد کریں گے، لیکن آپ کو بتائے بغیر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ان سے ناراض ہیں، جبھی ان کی جانب سے ہر مدد کو دھتکار دیں گی، تو اسی لیے وہ ویڈیوز اس شام میٹنگ روم کی سکرین پر کسی سلائیڈ شو کی طرح چل رہی تھی۔ میں پچھلے پورے ہفتے سے اس مسئلے کو لے کر الجھی ہوئی تھی، اور محترم وجدان انصاری، میرے انتہائی قریبی شناسہ، مجھ سے اس قصے کی حقیقت کو راز رکھے ہوئے تھے۔ بہت اچھے، زبردست۔ اور حرم، تمہیں اس اجنبی سے مدد لینے کی کیا ضرورت تھی، وہ بھی میرے معاملے میں؟ اٹھ جاؤ یہاں سے وجدان، مجھے ابھی تم سے مزید کوئی بات نہیں کرنی۔ اور اس نے تیش میں آ کر اپنا رخ ہی اس کی جانب سے پھیر لیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور حدق سے اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ کیسے دعوے کیے تھے اس نے حرم کے سامنے کہ وہ سب کو اکھاڑ کر پھینکنا جانتی تھی، لیکن حقیقت میں اس کی مدد کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر پاتی۔ اس کا دل چاہا وہیں دھاڑے مار کر رونا شروع کر دے۔ اسے اپنی عزت نفس بے حد عزیز تھی، وہ کسی کے بھی سامنے اپنے آپ کو جھکانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھوپھو پلیز میری بات تو سنیں۔ مجھے کوئی بات نہیں سننی ہے وجدان، ابھی کے ابھی جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز وجدان کو حد درجہ خشک محسوس ہوئی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ اس نے نازنین کو قائل کرنا ہی تھا۔ حرم بھائی نے بھی یہی کہا تھا پھوپھو۔ اور وہ اگلے ہی پل گھومی، لب بھیج کر غصے سی آنکھوں سے وجدان کو گھورا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ یقیناً یہی کہا ہوگا کہ تمہاری پھوپھو سے ایک مسئلہ تک نہیں سنبھلا، اسے تو موقع مل گیا ہوگا میرا مذاق اڑانے کا، گھٹیا انسان کو تو میں چھوڑوں گی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا پھوپھو۔ اس کی تیزی سے چلتی زبان اگلے ہی پل رکی تھی، پھر وہ خفکی سے وجدان کو تکنے لگی۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے پنجوں کے بل آ بیٹھا۔
یہ اس کا پسندیدہ طریقہ تھا ناظرین کے سامنے بیٹھنے کا، کیونکہ اس طرح پھپھو کی آنکھیں اسے واضح طور پر دکھائی دینے لگتی۔ انہوں نے آپ کو اپنا دفاع کرتے دیکھا تھا پھپھو، اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تمہاری پھپھو کو کسی کی مدد واقعی درکار نہیں تھی وجدان، وہ اپنا دفاع کرنا جانتی ہے۔ اس کے دل پر جمع بوجھ لمحے کے اگلے ہی حصے میں پگھل کر گرا تھا۔ آنکھوں میں جمع آنسوؤں کو اس نے پی لیا۔ وہ ایک بار پھر سے سرخرو ہو کر اپنا سر اٹھانے کے قابل ہو چکی تھی۔ تم بہت بدتمیز ہو تم وجی، تم بھی اور وہ بھی۔ وجدان مسکرایا تھا، پھر اسی طرح اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں جگمگاتی امید دیکھ کر اگلے ہی پل اسے ایک سوال یاد آیا۔ یہ ہوپ کیا چیز ہوتی ہے پھپھو؟ اس نے آنکھیں رگڑ کر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، ہوپ ایک سمبل ہوتا ہے، اپنی سے بڑی طاقت پر انحصار کا سمبل۔ اس بڑی طاقت کا آپ کو کسی گہرے اندھیرے سے بچا لینے کا سمبل۔ انسان کی سب سے بڑی امید کیا ہوتی ہے پھپھو؟ اس کے سوال پر بنا کسی تردد کے ناظرین کی زبان سے پھسلا اللہ، اور وہ لاجواب ہو گیا۔ اگر اللہ کسی تنہا پہر میں انسان کی مدد نہ کرے تو؟ اس نے سیاہ آنکھیں اٹھا کر وجی کو دیکھا تھا۔ اس کی ذہانت کے ساتھ وہ ایسی سوالات کی توقع کر سکتی تھی اس سے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو اتنا یقین کیوں اور کیسے ہے؟ اللہ نے عزازیل کو بھی تو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اور وہ آنکھیں کھولے اس کے حوالے پر دیکھ کر رہ گئی تھی اسے۔ یکدم ہی اسے خوف محسوس ہوا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بہت نرمی سے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگی، وجی، اللہ نے کبھی عزازیل کو تنہا نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اس کے اندر پلتے کھوٹ نے اسے دنیا اور آخرت کی ذلت سے دوچار کیا ہے۔ وہ مایوس ہو گیا تھا۔ اس نے اللہ کی جانب سے مایوسی اختیار کر لی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اللہ اس کے حق میں زیادتی کر رہے ہیں، اللہ اس کا مقام کسی اور کو دے رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا وجی، وہ مقام اس کا کبھی تھا ہی نہیں۔ اللہ ظلم نہیں کیا کرتے، اللہ ایک ہی چیز دوسرے کو نہیں دیتے، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن جو اس کی جانب سے مایوسی اختیار کر کے اپنے فیصلے اس کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں، وہ ابلیس بن جاتے ہیں، مایوس، سیاہ، اندھیر۔ وہ چند پل اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا تھا، بالکل خاموشی سے۔ اور انسان کو کیا چیز انسان بناتی ہے پھپھو؟ امید۔ امید انسان کو انسان بناتی ہے۔ وہ مایوس ہو کر اپنے فیصلے کرنے کے بعد خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ اسے ایک ہی چیز اللہ کی طرف واپس لا سکتی ہے، اور وہ ہے امید۔ اللہ کی طرف سے مل جانے والی معافی کی امید۔ شیطان اس امید سے خالی ہے۔ کیا آپ اللہ کی جانب سے پر امید ہیں؟ وہ اس کی الجھن ناظرین کو ایک لمحے میں سمجھ آ گئی۔ وہ اداسی سے مسکرا کر پیچھے ہو بیٹھی، پھر نرمی سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے قرآن کا کون سا قصہ مجھے سب سے زیادہ فیسینیٹ کرتا ہے؟ اس نے جواباً لا علم ہونے پر نفی میں سر ہلا دیا، حضرت یونس علیہ السلام کا۔ وہ کیوں؟ اس نے وجدان کو دیکھا اور پھر ہولے سے بولی، وہ اس لیے کیونکہ وہ اندھیروں میں قید تھے وجی، اندھیروں میں اندھیرے تھے ان کے ارد گرد۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سیارات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، اور کچھ علماء کا تو ماننا ہے کہ اس مچھلی کو ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا، یعنی ایک اور اندھیرے میں اضافہ۔ وہ اندھیروں کے درمیان گھر چکے تھے، ظلمات میں نور کی کوئی رمق باقی نہیں رہی تھی ان کے آس پاس۔ بولتے بولتے اسے محسوس ہوا جیسے وہی اندھیر رات اس کے چار سو پھیلنے لگی ہو۔ اندھیروں پر اندھیرے، بابا کا چھن جانا، طلحہ بھائی کا گھر چھوڑ دینا، دادا کی ہیبت ناک موت کا سامنا، اس سے نہری تتلی والے بروچ کی اذیت، یہ سب اس کی زندگی کی سیاہیاں تھیں، یہ سب گہرے اندھیرے تھے۔ ان اندھیروں میں رہ کر اسے اپنا آپ تک اندھیر محسوس ہونے لگا تھا۔ انسان اپنی غلطیوں کے باعث اکثر اسی طرح کسی مچھلی کے پیٹ میں قید ہو جایا کرتے ہیں بچی۔ میں بھی قید ہو گئی تھی اس مچھلی والے کی مانند۔ جیسے ان کے پاس ان اندھیروں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، ویسے ہی میرے لیے بھی وہ ہر دروازہ بند ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن پھر سیاہ رات کا عکس زائل ہونے لگا، سنہری تتلیوں نے رخ بدل لیا، اس پر کچھ انکشاف ہوا تھا، وہ کسی سحر کے زیر اثر بولتی جا رہی تھی۔ پھر اللہ کہتے کہ یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور اگر وہ دعا نہ کرتے تو جب تک انسان دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں تب تک قید رہتے۔ وہ الفاظ جانتے ہو کیا تھے وجی؟ اس نے پرجوش ہو کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وجی نے اس بات میں سر ہلایا، اسے وہ الفاظ یاد تھے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالم ہوں۔ شیطان کے پاس یہ نہیں ہے وجدان، یہ صرف آدم کے پاس ہے۔ اپنی کوتاہیوں کو تسلیم کرنے کے بعد خود کو ظالم گردان کر معافی طلب کرنا آدم ہوتا ہے۔ گہرے اندھیروں میں امید کی چادر کو تھام کر گریہوزاری کرنے پر اللہ آپ کو ہر اندھیرے سے بچا لیتے ہیں بچی۔ اللہ انسان کو کبھی تنہا نہیں کیا کرتے، تب بھی نہیں جب وہ سمندر کے گہرے اندھیروں میں اپنی امید گم کرنے لگا ہو۔ وجدان مسمرائز ہو گیا تھا، وہ لاجواب ہو گیا تھا، وہ انگشتے بدنداں رہ گیا۔ بعض اندھیروں نے انسان کو صرف اس کی دعا بچا سکتی ہے، بعض اندھیروں سے انسان کو صرف اللہ بچا سکتا ہے، تب نہ ذہانت کام آتی ہے اور نہ پیسہ
نہ اثر و رسوخ پروکار لائے جاتے ہیں اور نہ ہی لائے عمل۔ بعض جگہوں پر صرف انسان ہوتا ہے اور اللہ ہوتا ہے، کیونکہ جو اندھیروں کو پیدا کر سکتا ہے وہی تو ہمیں ہمارے اندھیروں سے نجات دے سکتا ہے نا وجی۔ اس پر عرصے پرانی گرہ کھل گئی تھی۔ دعا، اس نے دعا کو نظر انداز کر دیا تھا، وہ دعا مانگنا چھوڑ چکی تھی۔ اندھیروں میں زندہ رہتے رہتے وہ دعا کی روشنی کو کھو چکی تھی۔ حالانکہ واضح الفاظ میں اسے پہلے ہی بتایا جا چکا تھا کہ جو پکارتے نہیں ہیں وہ دوبارہ زندہ کیے جانے تک اندھیروں میں قید کر دیے جاتے ہیں۔ وجدان اسے تنہا چھوڑ کر کمرے سے باہر جا چکا تھا، اس کا کام ہو گیا تھا۔ وہ پھپھو کے اندر خاموش ہوئی اس ایک آواز کو جگانے آیا تھا، وہی آواز جس نے پھپھو کے اندر بولنا ترک کر دیا تھا، اور وہ اب تک کرسی پر بیٹھی خود سے بہوے گفتگو تھی۔ پھر وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی، چائے نماز بچھا لیا، اس پر دوزانوں ہو بیٹھی، دونوں ہاتھوں کو باہم ملا لیا، اس کے ارد گرد پھیلے اندھیرے زائل ہونے لگے، مچھلی کے پیٹ میں نور سا پھیلنے لگا۔ اور مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے کی حالت میں چلتی اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ آخر اندھیرے میں پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، پاک ہے تو، اور بے شک میں ہی ظالم ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اس کے آس پاس ایمان، امید اور محبت کی خوشبو سی تحلیل ہونے لگی تھی۔ کئی سالوں پر پرانے مچھلی والے کے اندھیرے بھی روشنی کی ضمانت تھے، کیونکہ اللہ کے الفاظ کبھی پرانے نہیں ہوا کرتے، وہ امر ہو جاتے ہیں رہتی دنیا تک کے لیے۔ ساری رات چھت کو تکتے گزر گئی، وہ وجدان اور صوفیہ کو رمیز کے بارے میں نہیں بتا سکی، وہ انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھر کے کروٹ دوسری جانب لے لی۔ اب وہ حرم کے بارے میں سوچنے لگی تھی، اس نے مدد کیوں کی، وہ بھی اتنی خاموشی سے کہ اس جیسی محتاط لڑکی کو بھی علم نہیں ہو سکا۔ وہ پھر سے چت لیٹ گئی، اسے حرم کو سمجھنے میں دقت محسوس ہو رہی تھی۔ اسی پہر شہر کے دوسرے سرے پر واقع کلینک میں رات کی تاریکی اپنی پوری آب و تاب سے جگمگا رہی تھی۔ وہ سارنگ کے ساتھ کلینک کے عقبی جانب بنے کمرے میں موجود تھا، جہاں بیشتر سکرینز نصب تھیں۔ اس کے ہاتھ میں پچھلے کیسز کی فائلز تھیں اور وہ ایک جانب کرسی پر بیٹھا فائل کے پرچوں کو پلٹتا بغور پڑھ رہا تھا۔ سارنگ کمپیوٹر سکرین کے سامنے بیٹھا ایک ہی تصویر کو بار بار زوم ان اور زوم آؤٹ کر رہا تھا۔ حرم نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اٹھ کر اس کے پیچھے چلا آیا۔ جینز پر سیاہ بٹن شرٹ پہنے، آستینوں کو کونیوں تک لپیٹے، اس تاریکی میں بھی اس کا دراز سراپا واضح تھا۔ وہ اگلے ہی پل ڈیسک پر ہاتھ رکھتا جھکا اور پھر آنکھیں سکیڑ کر اس تصویر کو دیکھنے لگا۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی حرم، یہ پچھلے سب وکٹمز کے لباس پر چوہوں کا بروچ کیوں لگایا گیا ہے؟ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، رائٹ؟ سارنگ تھکن کے باعث خاصا الجھا سا لگ رہا تھا، اس کی آنکھیں مستقل کام کرنے کے باعث جل رہی تھیں اور بال آڑے ترچھے ہو کر ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اتفاق کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ریٹس کسی چیز کو سمبلاز کرتے ہیں۔ کس کو؟ خود سے ہی سوال کر کے وہ سیدھا ہو گیا، پھر لب دبا کر ان تصاویر کو دیکھے گیا۔ اس نے یہ بات اسٹڈی کرتے ہوئے نظر انداز کر دی تھی، لیکن سارنگ نے مشترکہ چیز کو ہر وکٹم پر دیکھا تو اس کی جانب نشاندہی کی، اور ایک جانب تو ریٹس کی جگہ مچھلی کا بروچ بھی لگایا گیا ہے۔ یا تو قاتل کو جانوروں سے بہت زیادہ محبت ہے، یا پھر وہ ہمیں ان نشانیوں کے ذریعے کچھ سمجھانا چاہتا ہے۔ سارنگ نے کہہ کر بے ساختہ ہی ابھرتی جمائی روکی تھی، اور وہ جلدی سے جھک کر ماؤس ہاتھ میں لیے تیزی سے تصاویر کو پیچھے کرنے لگا۔ پھر اس وکٹم پر ٹھہر گیا کہ جس کے لباس پر مچھلی کا بروچ اسے مارنے کے بعد ایسی جگہ لگایا گیا تھا جہاں دیکھنے والی ہر آنکھ کے لیے وہ واضح ہو جاتا۔ قاتل یہ بروچ دکھانا چاہتا تھا۔ مچھلی کس چیز کو سمبلاز کرتی ہوگی؟ سارنگ کا سراب گھومنے لگا۔ ابھی وہ اس ٹیب کو بند کرنے ہی لگا تھا کہ حرم سیدھا کھڑا ہو گیا۔ مچھلی نہیں سارنگ، ذوالنون۔ ذوالنون ہے اس سمبل کا مطلب۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ حضرت یونس علیہ السلام، انہیں کہا گیا تھا ذوالنون کا مطلب ہے مچھلی والا، کیونکہ وہ سروائیو کر گئے تھے اس مچھلی کی تاریکی کو۔ اور ریٹس، یہ ریٹس بلا وجہ وکٹمز کے لباس پر نہیں لگائے گئے۔ ایک تجربہ ہوا تھا 1950 میں، ڈاکٹر کرٹ رچرڈ کی نگرانی میں یہ تجربہ کیا گیا تھا، جس میں چوہوں کو پانی میں رکھ کر ان کے سروائیو کرنے کی صلاحیت کو ماپا گیا تھا۔ کوئی سرا اس کے ہاتھ آنے لگا، تیزی کے ساتھ بولتا وہ کسی نتیجے پر پہنچنے ہی والا تھا۔ عمومی طور پر 15 منٹ بعد چوہے دم توڑ جایا کرتے تھے، لیکن کچھ چوہوں کی قوت مدافعت بہت مضبوط تھی، وہ 15 منٹ بعد بھی زندہ رہے۔ ان چوہوں کو پانی سے نکال کر تازہ دم کیا جاتا اور پھر سے انہیں اس پانی میں ڈال دیا جاتا، لیکن جانتے ہو سارنگ اس دفعہ کیا ہوا؟ سارنگ کی ساری نیند اڑ چکی تھی، وہ آنکھیں پھیلائے اسے تیزی کے ساتھ بولتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کیا؟ اس دفعہ وہ چوہے زندہ رہے۔ کیا؟
لیکن کیسے؟ یہ وہی چوہے تھے جو 15 منٹ بعد ہمت ہار کر مرنے والے تھے، لیکن اس دفعہ ان چوہوں کو امید تھی کہ وہ پھر سے بچا لیے جائیں گے۔ تو وہ اس پانی میں آخری قوت لگا کر تیرتے رہے، اور جانتے ان چوہوں نے کتنے وقت تک سروائیو کیا پھر؟ 15 منٹ؟ سارنگ کی زبان سے ایک اندازہ پھسلا تھا۔ حرم نے نفی میں سر ہلایا۔ 10 منٹ؟ 5 منٹ؟ سارنگ تیزی سے بولتا جا رہا تھا، لیکن حرم نفی میں سر ہلاتا اس کے ہر اندازے کو رد کرتا جا رہا تھا۔ 60 گھنٹے! وہ چوہے 60 گھنٹوں تک سروائیو کرتے رہے تھے سارنگ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ بچا لیے جائیں گے۔ امید، ہوپ، یہ بہت طاقتور شے ہوتی ہے سارنگ۔ یہ ڈوبتے سفینوں کو بچانے کی طاقت رکھتی ہے۔ قاتل بہت زیرک ہے، اس نے کبھی ان وکٹمز کو مکمل طور پر نہیں ختم کیا، اس نے آخری وقت تک اپنے ٹارگٹس کو زندہ رکھا۔ جو جینے کی امنگ لیے زندہ تھے وہ کئی دنوں تک سروائیو کرتے رہے، لیکن جو زندہ رہنے کی ہمت خود میں نہیں پاتے تھے وہ اسی جگہ ان چوہوں کی مانند دم توڑ گئے۔ قاتل نے ان وکٹمز کو اسی لیے مارا سارنگ، کیونکہ وہ ہمیں ایک سبق دینا چاہتا ہے کہ جو زندہ رہنا جانتے ہیں وہ زندہ رہ جاتے ہیں، اور جن کے اندر قوت مدافعت کی مضبوطی ہوتی ہے وہ بچ جاتے ہیں۔ وہ آخری وقت تک اس پانی میں تیرتے رہتے ہیں۔ ایک طرح سے اس نے ان سمبلز کے ذریعے خود کو بری و ذمہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے خود کو ہر الزام سے آزاد کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اپنے کسی عمل پر شرمندہ نہیں۔ سارنگ نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھ کر تصویریں ایک بار پھر سے آگے پیچھے کر کے دیکھنے لگا۔ حرم سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کی زیرک آنکھیں اب تک کمپیوٹر اسکرین کا طواف کر رہی تھی۔ لیکن ایک اور بروچ بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے جلدی سے اگلی تصویر کھول کر حرم کی آنکھوں کے سامنے کی تو وہ جھک کر بغور اس بروچ کو دیکھنے لگا۔ وہ سنہری تتلی کا بروچ تھا۔ تتلی، میٹامورفوسس، ذہنی اور نفسیاتی شخصیت کی تبدیلی۔ ناظرین کافی عرصے تک نفسیاتی سیشنز لیتی رہی تھی نا سارنگ۔ یہ تتلی کا بروچ ان سروائیورز کی جانب اشارہ ہے جو اس کے وار سے بچ گئے تھے، یعنی وہ ان کے لیے دوبارہ آئے گا۔ اور آج برسوں کی الجھن سلجھ گئی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتا ایک بار پھر سے سیدھا ہو گیا تھا، آنکھیں بند کیے چند پل گہرے سانس لیتا۔ وہ اس انکشاف کو جذب کرنے کی صحیح میں لگتا تھا۔ تو انسان ہے یا کیا ہے؟ ایک ساتھ اتنی ساری باتیں کیسے ڈیکوڈ کر لی؟ وہ حیرت سے چہرہ موڑے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ حرم نے آنکھیں کھولی۔ یہ مسئلہ اس کی سوچ سے کہیں زیادہ سنجیدہ اور الجھا ہوا تھا۔ ناظرین کے ڈاکٹر سے بات کرنے گئے تھے تم؟ نہیں، وہ اپنے کیبن میں نہیں ملا مجھے، کل جاؤں گا۔ اسی پل سارنگ کے موبائل پر پیغام جگمگایا تھا۔ اس نے گاڑیوں کے بلیک باکس کی ویڈیو والے معاملے پر کسی کو مامور کیا تھا، اسے وہی ویڈیوز موصول ہوئی تھیں۔ اگلے ہی پل اس نے موبائل پی سی سے کنیکٹ کر کے ویڈیو کھولی تو حرم بھی جھک کے بغور اس ویڈیو کو دیکھنے لگا، اور پھر اس کی سکڑی آنکھیں اگلے ہی پل کھل گئی، چہرے پر سفیدی سی لہرائی۔ سارنگ نے پتھرائی آنکھوں سے چہرہ اس کی جانب پھیرا تھا۔ اسے اپنا سانس خشک ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے ویڈیو کو 10 دفعہ دوبارہ پلے کیا، لیکن اس کا ایک ہی مطلب بنتا تھا، ایک ہی مطلب۔ حرم نے پیچھے کرسی پر لٹکی جیکٹ جھپٹی اور پھر باہر کی جانب ہو لیا۔ سارنگ اب تک سفید وجود لیے اس ویڈیو میں نظر آتے انسان کو تک رہا تھا، کیونکہ وہ انسان زاویار تھا جو مسہر راحت کے گھر کے باہر رات کی تاریکی میں کھڑا نظر آیا تھا، ٹھیک قتل والی رات پر۔